اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 154 155 یعنی 154 اور 155 یہ دو آیات تلاوت کیے گئے۔ سامعین کرام، جیسا کہ پچھلے آیات کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس زمانے میں یہ صورت کریمہ نازل ہو رہی تھی، اس زمانے میں مشرکین مکہ کے اندر اور یہودیوں کے اندر جو شرکیہ رسم و رواج اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دینے کا جو قانون ان لوگوں نے بنایا تھا، اس کی بھرپور تردید فرمائی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ پچھلی تمام آسمانی کتابوں کے اندر، خاص طور سے یہودیوں کی ہدایت کے لیے جو کتاب نازل ہوئی توریت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ کل کے درس میں اور اس سے پہلے والے درس میں انہی حرام چیزوں کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اس کے بعد ہم نے موسیٰ پر ایسی کتاب نازل فرمائی تماماً علی الذی احسن، کہ جو نیکی اور اچھائی کو قبول کرنے والے ہیں، نیکی اور اچھائی کے راستے کو اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب بالکل مکمل ہے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، جو نیکی کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے توریت جو کتاب تھی وہ بالکل مکمل تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وتفصیلا لکل شیء، اور اس کتاب کے اندر ہر ضروری بات کی تفصیل بھی تھی، وہدی ورحمہ، اور وہ کتاب ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور یہ توریت اس لیے نازل کی گئی تھی تاکہ اس توریت کے احکام اور آیات کے اوپر غور و فکر کر کے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے اوپر یقین کرنے والے بن جائے، ایمان لانے والے بن جائے۔ محترم سامعین اکرام، آیت کریمہ کے ترجمہ پر غور کیجئے۔ آیت کریمہ کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، جو کتاب ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی وہ کتاب مکمل تھی، علی الذی احسن، جو نیکی کا راستہ اختیار کرنے والے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی جو موجودہ دور میں بائبل ہے، بائبل کے اندر جو ہے دو حصے ہیں، ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ اور دوسرا نیو ٹیسٹامنٹ۔ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کو کہتے ہیں پرانا عہد نامہ، یعنی عہد نامہ عتیق، اور اس کتاب کے بارے میں ان لوگوں کا خیال ہے اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب توریت ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ کتاب توریت نہیں ہے، کیونکہ جو توریت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی، قرآن کریم کے تفصیل سے بھی اور تاریخی تفصیل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ 2 مرتبہ گم ہو گئی تھی، اور دونوں مرتبہ یادداشت کے سہارے پہ لکھی گئی تھی۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے اپنے ایک درس میں بتلایا تھا کہ عزیر علیہ السلام جب بہت بچے تھے اسی زمانے میں ان کو اور تمام بنی اسرائیل کو قید کر کے بخت نصر لے گیا، اور اس وقت ساری چیزوں کو اس نے ضائع کر دیا۔ تو بعد میں عزیر علیہ السلام نے اپنی یادداشت کے سہارے سے پورے توریت کو لکھا تھا۔ تو 2 مرتبہ توریت گم بھی گیا اور 2 مرتبہ اس کو اثر نو لکھا بھی گیا۔ دوسرا، توریت جو ابھی بتلایا جاتا ہے اس کے اندر بہت سارے ایڈڈ چیپٹرز بھی ہیں، یعنی مضامین اپنی طرف سے لکھ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا گیا ہے، الحاق کر دیا گیا ہے۔ دوسرا، قرآن کریم کی تصریح کے مطابق توریت کے کئی آیات کے اندر اپنی طرف سے رد و بدل بھی کر دیا گیا ہے، لہذا یہ جو توریت ابھی موجود ہے یہ توریت وہ توریت نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت نازل ہوئی تھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام اور فرامین اور ہدایت کو مکمل طور پر بیان کیا تھا۔ ہر طرح کی اخلاقی، معاشرتی، تمدنی، سیاسی ہر حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل بیان کیا تھا۔ اور اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی
کہ اس کتاب کے آیات اور احکام پر غور کرنے کے بعد آخرت کی فکر جو ہے بیدار ہوتی تھی، آخرت کی فکر اپنے دل کے اندر پیدا ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ پر کتاب نازل کی جو مکمل تھی، اور مکمل تھی کن لوگوں کے لیے؟ جو نیکی کا رستہ اختیار کرنے والے، و تفصیلا لکل شیء، اور اس کتاب میں ہر ضروری بات کی تفصیل بھی موجود تھی، وہدی و رحمہ، اور وہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بھی تھی، اور وہ کتاب اس لیے نازل کی گئی تھی لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملاقات کے اوپر ایمان لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات سے مراد یہ ہے کہ کل ہم کو اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اللہ کے روبرو ہونا ہے، اور ہماری اس زندگی کے اندر ہم نے جو بھی عمل کیا ہے، چھوٹا یا بڑا، لوگوں کو دکھا کر کے یا چھپا کر کے، تمام کے تمام اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ ایون ہماری جو نیکیاں ہیں، ہماری جو اچھائیاں ہیں، ہماری جو نمازیں ہیں، ہمارے جو روزے ہیں، ہمارے جو صدقات و خیرات ہیں، یا اس طرح کی جتنی بھی نیکیاں ہیں، اس نیکی کو کرنے کے پیچھے کون سا جذبہ تھا؟ اخلاص تھا یا دکھاوا تھا؟ ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن لائے گا، اسی کو کہتے ہیں ملاقات کا دن۔ محترم سامعین کرام، یہ جو ملاقات کا دن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دہی کا تصور، اور یہ ایسا تصور ہے کہ اگر اس تصور اور اس فکر کو کوئی انسان اپنے دل کے اندر پیدا کر لے تو پھر اس کی دنیا سمجھ جائے گی، کیونکہ یہ بہت اہم تصور ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ کے ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے وہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے بعد متقین اور پرہیزگاروں کی صفت کیا بتلائی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ بھی ہوا کہ غیب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہے، غیب قیامت کا دن بھی ہے، غیب جنت بھی ہے، غیب جہنم بھی ہے، اور آخرت بھی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن پھر آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ متقین اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی آخرت کا جو یقین ہے، تصور ہے، اس کا جو خیال ہے، اس کی جو فکر ہے، اس کی جو یاد دہانی ہے، وہ ایسا امر ہے کہ اگر آدمی برابر آخرت کے اوپر کنسنٹریشن کرے اور یہ سوچے کہ ہم دنیا کے اندر کوئی بھی عمل کریں گے تو آخرت میں اس کا جواب دینا پڑے گا، تو انسان کی زندگی سنور جائے گی۔ دیکھیں، ایک انسان ہے جس کے دل میں آخرت کا تصور نہیں ہے، جو آخرت کا خوف نہیں رکھتا ہے، ایسا آدمی انتہائی بے باک ہوگا، آزادانہ زندگی گزارے گا، یہاں تک کہ وہ وحشیانہ زندگی بھی گزار سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ، بہت ساری جماعتیں لوگوں کو گاجر مولیوں کی طرح سے کاٹتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ دنیا کے اندر خرابی، فساد اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یقین نہیں کہ اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے۔ زبان سے وہ بھلے اقرار کرتے ہوں گے، لیکن ان کے دل کے اندر یقین نہیں ہے۔ آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر لوگوں نے ہر طرح کے گناہ کو اختیار کر لیا اور اپنے دل کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ قیامت کے دن دیکھ لیں گے۔ دراصل ان کو یقین نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی جو اپنے دل کے اندر آخرت کی فکر کو رکھتا ہے اور اس کو یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے، اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، تو ایسے انسان کی زندگی انتہائی محتاط ہوگی۔ وہ اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے کی کوشش کرے گا، جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی زندگی انتہائی ذمہ دارانہ ہوگی، غیر ذمہ دارانہ نہیں ہوگی۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ توریت کو اس لیے نازل کیا گیا تھا تاکہ بنی اسرائیل کے اندر توریت کی حکیمانہ تعلیمات پر غور و فکر کرنے کی وجہ سے ایک ذمہ داری کا احساس آئے۔ جو لوگ آخرت کی فکر کو لے کر کے جیتے ہیں اور جو لوگ آخرت کی فکر کو لے کر کے نہیں جیتے ہیں، ان دونوں کی زندگیوں کا کمپیریزن کر کے، موازنہ کر کے ان کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ توریت کو اس لیے نازل کیا گیا تھا تاکہ یہ لوگ توریت کی تعلیمات پر غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے رب کے ملاقات پر یہ ایمان رکھنے والے بن جائیں۔ محترم سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ آیت نمبر 154 ہے، اس میں توریت کے بارے میں ذکر کرنے کے بعد
پھر اس کے جسٹ بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اگینسٹ میں قرآن کا ذکر کیا، کیونکہ یہ قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو اس کے سننے والے مشرکین مکہ بھی ہیں اور اہل کتاب بھی ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، توریت کا تو یہ معاملہ ہے، لیکن یہ جو کتاب ہم نے نازل کیا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب بڑی بابرکت ہے، یہ کتاب بڑی بابرکت ہے، فَاتَّبِعُوهُ، لہذا اے لوگو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، فَاتَّبِعُوهُ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ دیکھیے یہ جو قرآن ہے توریت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بابرکت ہے۔ کیسے بابرکت ہے؟ بالکل فیکٹ بات، توریت جو ہے وہ ایک خاص قوم کے لیے نازل ہوئی تھی، بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو قرآن ہے کسی خاص قوم کے لیے نہیں، بلکہ اس کے اندر مخاطب پوری دنیا کو کیا گیا ہے، ہر آدمی کو دعوت دی گئی ہے، ہر قوم کو دعوت دیا گیا ہے، ہر نسل کو دعوت دیا گیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو توریت ہے وہ ایک خاص وقت میں نازل ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ انجیل اور انجیل کے بعد اس کتاب کو اب قرآن کے انڈر میں کر دیا گیا ہے، لیکن یہ جو قرآن ہے ایک خاص وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جو توریت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، اس کے اندر ایک قوم کے مسائل کو حل کیا گیا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں جو قرآن ہے یہ انسانیت کے مسائل کو حل کرتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کے اس قرآن سے پہلے نازل ہونے والی جتنی بھی کتابیں ہیں اس کے اندر جتنے بھی مضامین ہیں، جتنی بھی ہدایت و بھلائی کی باتیں ہیں، جتنے بھی انسان کے لیے خیر کی باتیں ہیں، جو تمام کتابوں کے اندر نازل ہوئی، اللہ نے ان تمام مضامین کو اس اکیلے کتاب کے اندر شامل کر دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے تمہارے پاس یہ مکمل کتاب ہے، اب تم کو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں وہاں منہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ اکیلی کتاب تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہے، اس کتاب کو پکڑ لو، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، اس کتاب کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی کے کسی بھی مرحلے میں قرآن کریم کے کسی بھی آیت، کسی بھی حکم کی مخالفت ہو، اس بات سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معزز سامعین اکرام، اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس قرآن کے آیات کو، اس کے معانی اور مفہوم کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے مسجدوں کے اندر ہمارے جماعت و جمعیت اور سلف صالحین نے اس کے درس کو بالکل لازم قرار دیا ہے کہ ہر روز اس کا درس ہو، ہر روز فجر کی نماز میں لوگ پہنچیں، اس پر اس کے درس کو سنیں، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اسی لیے رکھا گیا ہے۔ یہ کتاب اس لیے نازل نہیں ہوئی ہے کہ رسمی طور پر اس کا درس ہو، لوگ جو ہے اس قرآن کے احکام اور معانی اور مفہوم اور تفسیر کو اس کان سے سن کر کے اس کان سے نکال دیں۔ تفسیر کرنے والے جو مدرس ہوں ان کے درس کو سننے کے بعد گہرائی سے دیکھیں کہ کہاں کہاں پر مولوی صاحب فالٹ کر رہے ہیں، اس لیے نازل نہیں ہوا ہے، اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ بس رسمی طور پر اس کو سنا جائے، اس لیے بھی نازل نہیں ہوا ہے کہ اس کو صرف تلاوت کی جائے، تلاوت ضرور کی جائے، لیکن اصل اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس کے معانی اور مفہوم پر غور و فکر اور تدبر کر کے اپنے زندگی میں اس حکم کو لاگو کیا جائے، نافذ کیا جائے۔ اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ اس کو بڑے بڑے اچھے اچھے جزویدان میں لپیٹ کر کے اوپر رکھ دیا جائے، اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ اس کے آیات کو لکھ کر کے تعویذ بنا کر کے پانی میں گھول کر کے پلایا جائے، یا اس کے گلے میں تعویذ بنا کر کے لٹکا دیا جائے، یا قسم کھایا جائے، یا شادی کے روز دولہا دلہن کے سر پہ رکھا جائے، اس لیے یہ نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کے حکموں کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد آدمی اللہ کے منشا اور مرضی کو سمجھے اور سمجھ کر کے اپنی زندگی کو ویسے ہی بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔
قرآن کریم کی آیات پر ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.